بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، انسان اور جنات کا اس دنیا میں آنا ایک خاص وجہ سے ہے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی تخلیق کے بارے میں قسمیں کھائی کہ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم، طور سینا کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم کہ تحقیق میں نے اس انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ جو جہنم کی آگ بھڑکائے گا، اس جہنم کا ایندھن بھی یہی انسان ہوگا۔ جہنم کا ایندھن بھی یہی انسان ہوں گے۔ اے اللہ، ایک طرف تو انسان کی عظمت کی قسمیں ہیں اور دوسری طرف انسان جہنم کا ایندھن ہے۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ایسے انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے کہ جن کے پاس دل تو ہے پر اس دل سے کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ دل تو ہے پر اس دل کے اندر کبھی بھی انہوں نے اللہ کی محبت کو بسایا ہی نہیں۔ جس طرح گزشتہ درسوں کے اندر آپ حضرات یہ سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میں قلب سلیم لوں گا۔ اب قلب سلیم کس کا ہوگا؟ کہ جس نے اس دل سے غور و فکر کیا ہوگا اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسایا ہوگا، کیونکہ دل انسان کا مرکز ہے۔ اگر مرکز ہی خالی رہا تو سارا جسم خالی رہے گا۔ وہ انسان جہنم کا ایندھن بنے گا کہ جس کے پاس دل ہے پر اس دل سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ وہ انسان جہنم کا ایندھن بنے گا کہ جس کے پاس آنکھیں تو ہیں پر ان آنکھوں سے کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک ہے ظاہری طور پر بینائی، جو ہم یہ روزمرہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، روزمرہ زندگی کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی حکمت کو دیکھنا، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا دیکھنے کا ان کو دیکھنا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا۔ ان آنکھوں کا صحیح معنوں میں استعمال یہی ہے۔ آنکھیں تو پاس ہیں پر ان کا استعمال صحیح نہیں، ایسا انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کان ہیں پر ان کانوں سے کبھی اس نے سنا ہی نہیں۔ ایک ہے سننا، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، معاشرے کی آواز ہم سنتے ہیں۔ ایک ہے ان چیزوں کا سننا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایک ہے ان چیزوں سے رک جانا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے رک جانے کا۔ کان ہیں پر ان کانوں سے کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اے الہ العالمین، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپائے کے اندر پھر وفاداری ہوتی ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار بن کے رہتا ہے۔ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ قرآن تو حق اور سچ کلام ہے، اب ہم خود فیصلہ کریں۔ ہمارے پاس دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، اور ان تینوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اے الہ العالمین، یہ چوپایوں کی طرح ہے؟ ہاں چوپایوں کی طرح۔ بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔
اے الہ العالمین اس مرتبے تک یہ پہنچے کیسے؟ اولئک هم الغافلون، غفلت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ زندگی کے اندر کئی مرتبہ رمضان آیا پر یہ غافل رہے، زندگی کے اندر کئی اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھا پر یہ غافل رہے، کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی پر یہ غافل رہے، واعظ و نصیحت کرتے، واعظ و نصیحت کی مجالس میں جاتے رہے پر اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رکھا۔ غفلت میں پڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ آج بھی ہم گرد و پیش جائزہ لیں، موجودہ حالات کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے غفلت میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور غفلت کا انجام کتنا برا ہے۔ وہ انسان کہ جس کی تخلیق کی رب قسمیں کھا رہا ہے، جسے اشرف المخلوقات بنایا، جس انسان کو رب تعالیٰ نے جب بنایا تو فرشتوں کو کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، اللہ رب العزت نے اس انسان کی اتنی عظمت کو بیان کیا پر یہ انسان اپنے مقام سے جب گرا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ غفلت میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں اور بیدار ہو جائیں۔ اور بیداری کیا ہے؟ آنکھوں کا کھل جانے کا نام بیداری ہے نہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا، یہی حقیقی معنوں میں بیداری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو نعمتیں اس نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی رب تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما ولحقنا بالصالحين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔